السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 بار ہوا ہے۔ قرآن میں جن نبیوں کا ذکر ہوا وہ تفصیل سے ہوا ہے، ان میں ایک نوح بھی ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے وہ نوح ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام عراق میں اس جگہ پیدا ہوئے جہاں آج کل موصل شہر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ لوگ اس پورے وقت میں اللہ کے دین پر تھے، یعنی خدا کو ایک مانتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کا سمے آتے آتے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کی مورتیوں کے نام جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ ہیں: ود، شبا، یگوس، یوک اور نمر۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کو زمین پر بھیجا گیا، اور انہوں نے آتے ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے ایک خوفناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کا ذکر سورہ 7 الاعراف آیت 59 میں ہے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، میں تمہیں صاف ہوشیار کرنے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہارے بارے میں ایک ڈراونے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس طرح نوح علیہ السلام کئی 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نوح کی قوم والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جس کا ذکر سورہ 26 آیت 105 میں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تم پر ایمان لائیں جبکہ نیچ لوگ تیرے چاہنے والے ہیں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم والوں نے جھٹلایا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور دیوانہ کہا اور اسے ستایا بھی، جس کا ذکر قرآن سورہ 54 القمر آیت 9 میں ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام پورے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا، رب، میں نے اپنی قوم والوں کو دن رات تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے پر وہ بھاگتے ہی رہے۔ نوح نے کہا، رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں بس گھاٹا ہی دیا ہے، جس کا ذکر سورہ 71 آیت 21 میں ہے۔ انت میں نوح علیہ السلام جب تھک گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بد دعا دی، اور نوح نے کہا، رب، تو زمین پر ان اسلام مخالفوں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار اور بڑے کافروں کو پیدا کریں گے۔ بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی طرح کے مددگار نہیں پا سکے۔ بس جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے، نبی کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں۔ جب ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری دیکھ ریکھ میں اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور اول پڑیں تو ہر ایک مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا ان میں سے لے لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس کے خلاف پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور ظلم کرنے والوں کے مطابق مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوب کر رہنے والے ہیں، جس کا ذکر سورۃ 23 مومنون آیت 27 میں ہے۔ اور پھر زمین پر ایسا طوفان آیا کہ سارے نفوس جو اس وقت زمین پر تھے مٹ گئے۔
پھر اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے سب کو زمین پر دوبارہ آباد کیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہتے ہیں کہ طوفان میں ڈوبنے والوں میں ان کی بیوی عابر اور ایک بیٹا میام بھی تھا، کیونکہ وہ دونوں نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اور بچنے والوں میں ان کے 3 لڑکے تھے جن کے نام ہیں حام، شام اور یافس۔ حام سے یورپین لوگ، شام سے ایشیا کے لوگ اور یافس سے افریقہ کے لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بات کوئی ثابت شدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جب طوفان میں سب فنا ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان یم جا۔ تو پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ ہو چکا کہ وہ ناو جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر دھکار ہو۔ پھر نوح علیہ السلام کی نسل عراق سے نکل کر دھیرے دھیرے زمین پر پھیلنے لگی، اور اس نسل کے لوگ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ اس طوفان کی کہانی بھی لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طوفان کا ذکر دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ طوفانی بارش 40 دن تک ہوتی رہی، جس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام جانور پانی میں ڈوب گئے۔ بچنے والوں میں نوح علیہ السلام، ان کے 3 لڑکے اور ان کی بیویاں تھیں، اور ہر طرح کے جانور بھی کشتی میں تھے۔ 40 دن بعد جب طوفان کا رکا تب نوح علیہ السلام اپنے لڑکوں کے سنگ دوبارہ زمین پر گئے، اور یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو برکت دی اور کہا، جاؤ زمین پر پھیل جاؤ۔ اس پرکار نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے دوسرے والد کہلائے۔ سورۃ القمر کی آیت 15 میں ناو کے بارے میں آیا ہے کہ بے شک ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں نشانی بنا کر چھوڑنے کا مطلب خود ناو نہیں ہے، بلکہ وہ پوری داستان ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، جیسے اللہ کے حکم سے ناو بنانا، پھر اس میں ایمان والوں کو سوار کرنا، پھر ناو کا جودی پروت پر ٹھہر جانا اور باقی لوگوں کا ڈوب جانا۔ یہ پورا واقعہ ایک نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور اگر کبھی اس موقع کا پتہ چل جائے، جیسا کہ آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ ارمینیا کے کسی پروت کی چوٹی پر ناو کے کچھ واقعہ ملے ہیں، تو یہ بھی مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔